کیا آپ جانتے ہیں جب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کو پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، یعنی آپ دونوں حمزہ کو یہاں پر تحقیق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، صاف صاف ادا کرتے ہیں، دونوں حمزہ کو پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں، آپ اس لفظ پر پہنچتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی دونوں حمزہ کے اوپر زبر ہے جیسے یہاں پر ہے، لیکن ان دونوں کو جب تحقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو کیوں نہیں تحقیق کے ساتھ پڑھتے؟ اس میں تسہیل کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اس بعد والے حمزہ کو ہم نرمی کے ساتھ کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ بھی تو زبر کے ساتھ ہے جیسے یہاں پر ہے. کیا ہم آج تک اس آیہ کریمہ کو غلط پڑھتے آ رہے ہیں؟ اگر ہم غلط پڑھتے آ رہے ہیں تو صحیح کیا ہے یہ آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ اس کو تحقیق کے ساتھ کیوں پڑھا جاتا ہے اور اس کو تسہیل کے ساتھ کیوں پڑھا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے حمزہ کا بیان، اور پچھلی والی کلاس میں ہم نے حمزہ کی بنیادی اقسام کے بارے میں پڑھا. مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا. اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے اور آپ سیدھا اس ویڈیو پر آ گئے ہیں تو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے پچھلی والی کلاس کو دیکھ لیں تاکہ آپ حمزہ کے باقی قواعد کو آسان طریقے سے سمجھ پائیں. اگر آپ نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے. تو آج کی کلاس میں ہم کسی بھی کلمے کے اندر دو حمزہ جمع ہونے کی صورتوں کے بارے میں جاننے والے ہیں. لیکن اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر میں ان اقسام کو نٹشل میں دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ تمام اقسام آ جائیں اور آپ آسان طریقے سے تمام حمزہ کے قواعد سمجھ پائیں. لیکن آپ نے پچھلی والی کلاس کو لازماً دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں نے اس کلاس میں تمام مثالیں بیان کی ہیں، وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں، تو اس کلاس کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے. اور ایک بھائی نے ہمیں کومنٹ کیا تھا جو کہ حمزہ اصلی اور حمزہ قطعی کے متعلق تھا، جس میں ان کو کنفیوژن تھا کہ یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں شروع میں ہی دے دیتا ہوں تاکہ وہ کنفیوژن بھی جو ہے کلیئر ہو جائے. جس کسی کے ذہن میں بھی وہ سوال آیا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو آج مل جائے گا. تو پچھلی کلاس میں ہم نے جانا کہ حمزہ کی بنیادی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم جسے کہا جاتا ہے حمزہ اصلی جس کو ہم اوریجنل حمزہ کہتے ہیں، اور دوسری قسم جسے کہا جاتا ہے حمزہ زائدہ جس کو ہم ایکسٹرا حمزہ کہتے ہیں. حمزہ اصلی کے بارے میں ہم نے جانا کہ حمزہ اصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں ہو، یعنی جو روٹ ورڈ کا حصہ ہو. ٹھیک ہے جی، فا عین لام ہم نے ایک وزن لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق جب آپ کا حمزہ آ جائے تو وہ آپ کا حمزہ اصلی ہے. جیسے امرا، سألا، قرأ، تو یہ فعلہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. دوسری قسم ہم نے جانی حمزہ زائدہ. ٹھیک ہے، یہ بھی حمزہ کی قسم ہے. حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی جو روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو. جیسے اکتسبہ، اکتسبہ میں کیا ہے؟ اکتسبہ میں کاف، سین اور با مادہ ہے تو حمزہ شروع میں آ گیا، یہ آپ کا زائدہ ہے، ایکسٹرا ہے. استکبرہ، یہ استفعلہ کے پیٹرن پر ہے تو اس میں جو شروع میں حمزہ آیا ہے یہ آپ کا حمزہ زائدہ ہے، یہ آپ کا اصلی نہیں ہے کیونکہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے. پھر ہم نے حمزہ زائدہ کی دو قسمیں بیان کی. اس کو سمجھنا، حمزہ زائدہ کی جو دو قسمیں ہیں، پہلی قسم جسے کہا جاتا ہے حمزہ وصلی اور دوسری قسم جسے کہا جاتا ہے حمزہ قطعی. حمزہ وصلی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کنیکٹنگ حمزہ، حمزہ قطعی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پرمننٹ حمزہ. حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے اور وسط کلام میں حذف ہو جائے. یعنی وہ حمزہ جب اس کو ہم پڑھیں گے، سٹارٹنگ جب کریں گے تو اس حمزہ کو پڑھا جائے گا پراپر زبر دے کر یا زیر دے کر یا پیش دے کر، واٹ ایور جو بھی اس کے اوپر حرکت آئے گی. ٹھیک، لیکن جب یہ درمیان میں آئے گا تو اس صورت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کی مثال کیا تھی ہمارے پاس؟ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، اہدنا جو ہے، اہدنا کی شروع میں کیا آ رہا ہے بھائی؟ حمزہ آ رہا ہے نا. اب اس حمزہ کے نیچے ہم زیر لگاتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اگر اہدنا سے پہلے بھی جو ہے کوئی لفظ آ جائے، جیسے نستعین آتا ہے، ٹھیک ہے، آیت آتی ہے نا نستعین، تو نستعین کا نون جو ہے وہ براہ راست اس ہا سے ملے گا، اس حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ وصل کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ڈراپ ہو جائے گا، اس کو وصلن نہیں پڑھا جائے گا. یہ آپ کا حمزۃ الوصل ہوتا ہے اور یہ حمزہ زائدہ کی ہی قسم ہے. اس کے مقابلے میں جو حمزہ قطعی ہوتا ہے یہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو ابتدائی کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو.
यानी जो शुरू और दरमियान में आने से नहीं गिरेगा। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं फला उक़सिमु, ठीक है, ये मिसाल मैंने पिछली क्लास में दी है, फला उक़सिमु। अब फला के बाद जब हमने हमजा देखा तो हमने उक़सिमु पढ़ा, अगर फला को हटा देंगे तब भी उक़सिमु ही पढ़ा जाएगा, यानी ये इब्तिदाई कलाम में भी साबित रहेगा और वस्ते कलाम में भी साबित रहेगा। सूरह वाक़िआ की मिसाल मैंने दी थी, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, तो ये आपका इसके अंदर जो हमजा आया ये हमजा क़तई है, असली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मादा है वो है क़ाफ सीन और मीम, तो इसमें हमजा कहीं नहीं आया, तो ये अब आपका क्या है भाई, ये आपका क़तई है, ये आपका असली नहीं होगा। ठीक, अब सवाल यहां पर एक चीज जो अमूमन आपके जहन में आ सकता है वो ये है, इसको समझ लीजिएगा। हमने जब कहा कि हमजा असली जो होता है, हमजा असली ये हर हाल में पढ़ा जाता है, हर हाल में पढ़ा जाता है। ठीक, क्यों हर हाल में पढ़ा जाता है? क्योंकि रूट वर्ड का हिस्सा होता है भाई। जैसे हमारे पास है साअला, अब इस साअला में ये जो हमजा है ना ये रूट वर्ड का हिस्सा है, ये रूट वर्ड का हिस्सा है, ठीक, मादे का हिस्सा है। अगर इस हमजा को हटा लिया जाएगा तो ये जो लफ्ज है ये बनेगा साला, तो इसका माना जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, माना बिगड़ जाएगा। यानी हमजा असली जो होता है ये हर हाल में पढ़ा जाता है। और अभी हमने क्या जाना कि हमजा जायदा के अंदर एक होता है हमजा क़तई, और ये हमजा क़तई भी क्या किया जाता है, इसको भी हर हाल में पढ़ा जाता है। यानी हमजा असली हर हाल में पढ़ा जाता है, हमजा क़तई हर हाल में पढ़ा जाता है। लेकिन हमजा क़तई जो है ना वो हमजा असली नहीं होता, क्योंकि हमजा क़तई जो है ये किसकी किस्म है, हमजा जायदा की, न कि हमजा असली की। तो जो कमेंट मुझे आया था उसका जवाब मैं आप देने लगा हूं। सबसे पहले आप समझ लीजिए हमजा असली क्या है। हमजा असली वो है जो मादे कलमा यानी असल हरूफ में शामिल हो, असल हरूफ में शामिल हो। जैसे हमारे पास मिसाल है, जैसे आप समझेंगे अखज़ा, अखज़ा, अखज़ा जो है ये आपका असल हरफ है यानी असल हरूफ है, क्योंकि इसका जो रूट वर्ड है वो है हमजा खा और दाल। ठीक है, इसी तरीके से साअला, साअला जो है ये भी आपका क्या है, इसके अंदर जो हमजा आया है ये भी क्या है, ये भी आपका असल है, यानी इसका जो रूट वर्ड है वो है सीन, हमजा और लाम। इसी तरीके से अगर हम एक सेगा लिखेंगे यहां पर याकुलु, बात को समझना, याकुलु, इसमें आपके उस डाउट का जवाब है इंशाल्लाह, ये याकुलु है। अब याकुलु जो है ना ये आप सबसे पहले देख लीजिए ये कितने हरूफ से बना है, या एक, हमजा 2, काफ 3 और लाम 4, ये आपका 4 हरूफ से बना है। और हमने जाना कि कोई भी जो फेल होता है यानी 98 या 99% अफ़आल अरबी जुबान के अंदर ऐसे होते हैं जिनका जो मादा होता है वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। तो अब यहां पर शुरू में जो या आया है ना ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये जो या है ना इसको हम कहते हैं अरबी के अंदर अलामत मुजारे। क्या? अलामत मुजारे। इस या की वजह से आपका ये पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर में चला जाता है, ये आप अरबी ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे। जब भी ये या आता है ना किसी माजी के शुरू में, और कुछ चेंजेस भी होती है फिर आगे हरकत में, लेकिन फिलहाल आप या को समझ लीजिए। यानी जब भी माजी के शुरू में या, ता, अलिफ और नून ये 4 हरूफ आ जाते हैं जिनको हम इस तरीके से अतैना में बंद करते हैं, यानी इसका मजमुआ है अतैना। यानी ये 4 हरूफ जब किसी भी माजी के शुरू में आते हैं ना तो वो आपका पास्ट से यानी माजी से वो इस्तिकबाल बन जाता है, मुस्तकबिल में आ जाता है, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बन जाता है। ठीक, तो ये या जो शुरू में यहां पर आया है ना ये आपका रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। असल में जो रूट वर्ड है वो है हमजा, काफ और लाम, यानी इसका हमजा, काफ और लाम जो है वो रूट वर्ड है। तो अब आप देखेंगे यहां पर हमजा इसका असली है, तो ये हरूफ यहां पर असली है, या को छोड़ के इसके अंदर हमजा जो ये असली है। समझ आ रही है बात? तो ये आपका हमजा असली कहलाएगा। ठीक है, यानी ये हमजा जो है ये इब्तिदा में भी पढ़ा जाता है और वसल में भी पढ़ा जाता है। देखिए अगर आप इस या को हटाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अकुलु फिलहाल के तौर पर, हालांकि असल में है अकला, आपका असल में है अकला, लेकिन मैं या को हटा के अकुलु ही पढ़ूंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं यहां पर या को लगा दूंगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा याकुलु। यानी हमने इस हमजा को भी पढ़ा कैसे, झटका देकर, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना फजअलहुम कअस्फिम माकूल, तो मीम और हमजा साकिन, मीम, हमजा साकिन और जबर पीछे वाली, इनको मिलाकर जब पढ़े तो एक झटका वहां पर पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है माकूल। इसी तरीके से यहां पर पढ़ते हैं याकुलु। ठीक, तो ये जो हमजा होता है ये इब्तिदा में भी पढ़ा जाता है और वसल में भी पढ़ा जाता है, ये किसी हाल में साकित नहीं होता। लेकिन अब सवाल है हमजा जायदा क्या होता है भाई। हमजा असली समझ में आ गया आपको। हमजा जायदा वो होता है जो मादे का हिस्सा नहीं होता। तो क्या होता है भाई,
یہ مادے کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ یہ صرفی یا نحوی وجہ سے لایا گیا ہوتا ہے. یہ اصل وجہ ہے، صرفی اور نحوی. اب یہ صرفی نحوی کیا ہے؟ یہ بھی عربی کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. تو بلکہ یہ کسی صرفی یا نحوی وجہ سے لایا گیا ہوتا ہے. اب حمزہ زائدہ کی جو دو قسمیں میں نے بیان کی، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو ابتدائی کلام میں موجود رہے گا اور وصل میں کیا ہو جائے گا؟ بیچ میں گر جائے گا. اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے، یہ ابتدا میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں بھی پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم لکھیں گے، یہاں پر بات کو سمجھنا. اکرما، میں نے اکرما لکھا، ٹھیک ہے. ایک اور مثال، اقسم. بات کو سمجھنا کیونکہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، وہ میں کلیئر کروں گا. اکرما جو یہاں پر آ گیا نا، اب یہ اکرما جو ہے نا، یہ کتنے حروف سے بنا ہے بھائی؟ 1 2 3 and 4. اقسم 1 2 3 and 4. ہم نے یہ جانا ہے کہ جب بھی کسی فعل کا آپ نے مادہ نکالنا ہے وہ سہ حرفی ہوتا ہے، یعنی 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا شروع میں یہاں پر اکرما آ گیا. اب آپ کہیں گے بھائی اکرما جب آ گیا، ہم نے حمزہ کو پڑھا زبر دے کر، تو ہو سکتا ہے کہ یہ حمزہ اس کا اصلی ہوگا. حالانکہ یہ اصلی نہیں ہے. یہ جو حمزہ یہاں پر ہے یہ کہلاتا ہے قطعی. آپ کہیں گے بھائی کیوں اس کو اصلی کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یہ تو پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر تو ہم زبر لگاتے ہیں، چاہے یہ بیچ میں آ جائے چاہے یہ شروع میں آ جائے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ اس اکرما کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کاف، را اور میم. اس اقسم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ قاف، سین اور میم. کیا یہ اور یہ جو ہمارے پاس روٹ ورڈز ہیں نا، ان دونوں الفاظ کے، کیا ان دونوں روٹ ورڈز کے اندر کہیں پر حمزہ آیا؟ کہیں آیا؟ کہیں نہیں آیا. تو جب حمزہ نہیں آیا تو ہم اس حمزہ اور اس حمزہ کو اصلی نہیں کہیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ ابتدا میں بھی پڑھا جاتا ہے، وصل میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے. اصل اشکال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جس بھائی نے کامنٹ کیا تھا نا، اس نے اچھا کیا ہے، سوال اس نے بڑھیا کیا ہے. حالانکہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھائی یہ حمزہ زائدہ کی قسم ہے، لیکن اس کا سوال بجا ہے کیونکہ اس نے یہ سوال کیا ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہ سوچیں گے بھائی حمزہ اصلی جو ہوتا ہے وہ بھی ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، حمزہ قطعی بھی ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، تو ہم حمزہ قطعی کو حمزہ زائدہ کے اندر کیوں لے آتے ہیں؟ ہم اس کو کیوں نہیں کہتے بھائی یہ بھی حمزہ اصلی ہی ہے؟ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب حمزہ اصلی اور حمزہ قطعی دونوں ہر حال میں پڑھے جاتے ہیں تو حمزہ قطعی حمزہ اصلی ہی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہے. اب آپ نے فرق کو سمجھنا ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اب آپ سمجھ لیجئے، فرق جو ہے نا وہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا نہیں ہے. بات کو سمجھنا. جیسے ہمارے پاس ہے اکلا، اس کے شروع والے حمزہ کو ہم نے پڑھا اور ہم نے یہاں پر کیا پڑھا؟ اقسم، یعنی یہ حمزہ بھی پڑھا گیا، یہ بھی پڑھا گیا. جبکہ یہ حمزہ یہاں پر اصلی ہے اور یہ حمزہ یہاں پر قطعی ہے، دونوں پڑھے گئے. فرق جو ہے نا وہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اصل وہ مادے کے اعتبار سے ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی ہے. ڈاؤٹ یہاں پہ ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی. آپ یہ نہیں دیکھیں گے بھائی کہ اصلی حمزہ پڑھا جاتا ہے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی، اور قطعی حمزہ پڑھا جاتا ہے درمیان میں بھی اور شروع میں بھی. اس اعتبار سے آپ فرق نہیں کریں گے. فرق ہوگا مادے کے اعتبار سے. حمزہ اصلی کلمے کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، اور اگر حمزہ کو ہم نکال دیں گے نا تو لفظ ٹوٹ جائے گا. میں اب آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھیں، میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے سألا. بتا بھائی اس میں جو حمزہ استعمال ہوا ہے کیا یہ آپ کا اصلی ہے؟ بالکل بھائی، یہ آپ کا اصلی حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر لکھوں گا، جیسے یہاں پر لکھوں گا اکرما. بتا بھائی اکرما میں آپ کا یہ حمزہ اصلی ہے؟ بالکل نہیں، یہ آپ کا قطعی ہے. یہ آپ کا قطعی ہے. ٹھیک ہے. اب بات کو سمجھنا. اگر میں اس سألا میں سے اس حمزہ کو نکالوں گا تو یہ آپ کا بنے گا سلا. کیا بنے گا؟ سلا بنے گا. اور اس سلا کا معنی جو ہے کیا کریں گے آپ؟ اس کا معنی متاثر ہو جائے گا. تو سألا آپ کا کیا بنے گا؟ اگر حمزہ نکال دیا تو یہ بن گیا سلا. تو یہ اب وہ لفظ نہیں رہا، یہ اصل لفظ نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب حمزہ قطعی جو ہے نا
یہ مادے کا حصہ نہیں ہوتا، یہ صرف ابتدا میں لایا جاتا ہے ساخت کی وجہ سے، لفظ کے مادے سے الگ ہوتا ہے، الگ شناخت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اکرمہ یہاں پر ہے، اکرمہ کا مادہ ہمارے پاس ہے کاف، را اور میم۔ حمزہ یہاں پر مادے کا حصہ نہیں ہے، حمزہ نے یہ جو حمزہ یہاں پر آیا ہے نا، اب آپ کہیں گے بھائی پھر حمزہ کو کیوں لایا گیا؟ چلو یہاں پر تو ہم نے مان لیا یہ لایا گیا کیونکہ اصل لفظ کا حصہ ہے، نکال دیں تو معنی بگڑ سکتا ہے، لیکن یہاں پر لانے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں حمزہ صرف یہاں پر فعل کو باب افعال میں داخل کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ باب افعال جب آپ پڑھیں گے، ایک باب آتا ہے باب افعال، باب افعال میں آپ کا جو ماضی اور مضارع بنتا ہے نا، وہ بنتا ہے افعل یفعل کے پیٹرن پہ۔ کس پہ؟ افعل یفعل، یہ آپ کا ماضی، یہ آپ کا مضارع، افعل یفعل۔ اب دیکھیے افعل یفعل میں نے آپ کو دے دیا فا عین لام، فا عین لام۔ بتاؤ بھائی یہ جو شروع میں حمزہ آ گیا، اب یہ اصلی ہے یا زائد ہے؟ قطعی، یعنی زائد ہے، قطعی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فا عین لام کی جگہ پر آپ کا حمزہ نہیں آ رہا ہے۔ افعل کے وزن پہ ہی آپ کا کیا آ رہا ہے؟ اکرمہ۔ دیکھیں افعل ہے نا، افعل، حمزہ کے اوپر زبر، حمزہ کے اوپر زبر، کاف کے اوپر سکون، فا کے اوپر سکون، را کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر۔ تو فا عین لام کی جگہ پر کاف، را اور میم آ رہا ہے، حمزہ نہیں آ رہا۔ تو یہ جو شروع میں حمزہ لایا گیا ہے نا، یہ باب افعال میں داخل کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو جو صرفیین ہیں، نحویین ہیں، جنہوں نے عربی گرامر کو مرتب کیا ہے، انہوں نے باب افعال میں لانے کے لیے حمزہ کو شروع میں لگا دیا ہے، زائد ہے، اصلی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ حمزہ جو ہر حال میں پڑھا جائے، ضروری نہیں ہے کہ حمزہ اصلی ہی ہو، بلکہ حمزہ اصلی وہ ہے جو مادہ کلمے کا جز ہو، جو روٹ ورڈ کا حصہ ہو۔ اور حمزہ قطعی اگرچہ پڑھا جاتا ہے ہر حال میں، مگر صرفی اعتبار سے زائد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرفی اعتبار سے یہ زائد ہے، صرف کے اعتبار سے۔ جب آپ نحو اور صرف پڑھیں گے اس میں بات انشاءاللہ مزید سمجھ میں آ جائے گی، یہ عربی گرامر کا ٹاپک ہے، لیکن جو ڈاؤٹ تھا نا وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو آسان سی تشبیہ اگر میں دوں، آپ سمجھ لو حمزہ اصلی جو ہے نا، حمزہ اصلی یہ ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی۔ کیا ہوتی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہو جائے تو انسان کھڑا نہیں ہو پائے گا، ناکارہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے حمزہ اصلی۔ حمزہ قطعی جو ہوتا ہے نا، یہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ چیز جو معمولی ہوتی ہے، یا آپ سمجھ لو یہ گھر کا دروازہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی بند نہیں ہوتا، ایسے آپ سمجھ لیجئے۔ تو حمزہ قطعی جو ہوتا ہے یہ اصل لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، اس کو ہم نے جو ہے لایا ہوتا ہے، زائد لایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا۔ جو لوگ یہ حمزہ اصلی اور حمزہ قطعی کے اندر پریشان تھے کہ بھائی دونوں کو پڑھا جاتا ہے لیکن یہ اصلی کیوں نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیں گے یہ مادے کے اعتبار سے فرق کو سمجھنا ہے، اور حمزہ قطعی جو لایا جاتا ہے یہ صرفی اعتبار سے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ لیکن ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی لفظ میں دو حمزہ کے جمع ہونے کی صورتیں کیا ہوں گی اور کتنی صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے جاننا ہے آج کی کلاس میں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کسی لفظ میں دو حمزہ کے جمع ہونے کی 5 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں، اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ کسی لفظ میں دو حمزہ جمع ہونے کی کتنی ہے بھائی؟ ہاں 5 صورتیں ہیں۔ کتنی ہیں بھائی؟ 5 صورتیں ہیں۔ یہ پانچوں کی 5 صورتیں میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا مثالوں کے ساتھ، گھبرانا نہیں۔ لیکن آج کی کلاس میں ہم 5 نہیں 2 صورتیں پڑھیں گے، اور اب رہی 3 صورتیں، ان کو انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس میں پڑھیں گے۔ اگر میں آج ساری صورتیں پڑھانے لگا مثالوں کے ساتھ تو یہ کلاس مجھے لگتا ہے 1.5 گھنٹے کی ہو جائے گی بھائی۔ تو کیونکہ آلریڈی ہم نے وہ نٹشل میں جو دہرایا ہے اس میں تھوڑا ٹائم گیا ہے 10-12 منٹ، تو اب میں چاہتا ہوں ان 2 صورتوں کو نٹشل میں یہاں پر بیان کر دوں اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور قرآن میں آپ اس کو صحیح طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ تو ٹاپک ہمارا ہے کسی لفظ میں 2 حمزہ جمع ہونے کی 5 صورتیں ہیں، اور یہ میں گھر کی بات نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن نے یہ استعمال کیا ہے۔ قرآن میں کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے شروع میں 2 حمزہ آتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں تو کسی لفظ میں 2 حمزہ جمع ہونے کی 5 صورتیں ہیں، ہم پڑھنے والے ہیں 2 صورتیں۔ جلدی سے صورتوں پہ آتے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتے۔ پہلی صورت،
दोनों हमजा मुतहर्रिक हो और दोनों कतई हो। भाई अब मैं कतई को दोबारा नहीं बताना चाहता, इतना मैं अभी तक बता रहा हूं, अब इंशाल्लाह इसको समझ लीजिएगा। पहली सूरत नोट कीजिएगा, दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, दोनों हमजा मुतहर्रिक हो और दोनों क्या हो, और दोनों कतई हो, और दोनों कतई। ये हमारी पहली सूरत है भाई, इसको नोट कर लीजिए। दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक से मुराद ऐसे हरूफ जो हरकत वाले हो जिनके ऊपर जबर जेर पेश हो, ठीक है, ये होता है मुतहर्रिक। और दोनों कतई हो, बताओ भाई अभी तक जो मैं बता रहा था ना कतई, क्या था कतई, यानी दोनों कतई से मुराद दोनों हमजा जो होंगे ना ये आपके जायद होंगे, ये रूट वर्ड के हिस्सा, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होगा। दोनों हमजा जो आएंगे ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि जब मैंने कतई कहा, क्योंकि कतई जो होता है ये जायदा की किस्म है, ना कि असली की। असली जो है ये आपका रूट वर्ड का हिस्सा, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन कतई जो है ये हमजा जायदा की किस्म है। तो लिहाजा जब दोनों हमजा मुतहर्रिक होंगे और दोनों कतई होंगे तो जाहिर सी बात है वो जो लफ्ज के अंदर हमजा दोनों होंगे वो रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। अब इसका हुक्म क्या है, कुरान में दोनों हमजा मुतहर्रिक होंगे, एक साथ होंगे एक कलमे के अंदर, और दोनों कतई होंगे, तो इसका हुक्म यह है कि दोनों हमजा को तहकीक से यानी खूब साफ साफ अदा करना चाहिए, ठीक है, तहकीक के साथ। और आपको अगर याद हो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हमजा के 4 अहकाम है, और उन 4 अहकाम में से सबसे पहला जो हुक्म है वो है तहकीक, उसके बाद है तसहील, उसके बाद है इबदाल, उसके बाद है हज़फ। और ये चारों के 4 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, अगर आप थोड़ी सी जहमत करेंगे तो उसको देख लीजिएगा, लिंक मैंने पिछली क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, या आप सिंपली सर्च करें तहकीक, इबदाल, हज़फ, तसहील, तो इंशाल्लाह उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया कि ये जो अहकाम में पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमने सिर्फ हमजा की यहां पर सूरतें जाननी है इंशाल्लाह। तो जब भी आपको कुरान के अंदर कोई कलमा ऐसा मिले उसके शुरू में 2 हमजा आ जाएं, दोनों मुतहर्रिक हों, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, और वो दोनों आपके कतई भी हों, इसको ये जहन में रखना, वसली और कतई में फर्क है, दोनों कतई हों, तो उस सूरत में आप तहकीक करके तहकीक से उनको अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर ऐसा लफ्ज कौन सा में मिलता है कुरान के अंदर भाई, कुरान में ऐसा लफ्ज हमें सूरह बकरा में मिलता है, शुरू में ही हम पढ़ते हैं आ अंग ज़र तहुम, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जरा भाई कुरान खोल कर देखो आप अपने सामने, देखें भाई, आप ध्यान रखिए, आ नून दाल, हालांकि यहां पर नून साकिन के बाद दाल आ रहा है तो क्या होगा, होगा इख्फा, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई इख्फा अभी मत करो। क्यों, इख्फा करना है भाई, छोड़ना नहीं है, वरना तो ये अधूरा रहेगा। मैं इख्फा मुझे मालूम है, क्योंकि फिर बाद में लोग कमेंट्स करते हैं भाई आपने इख्फा नहीं किया, आपने फलां जगह इजहार नहीं किया, हालांकि मैंने वहां बताया होता है भाई मैं इजहार के बगैर यहां पर पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ और समझाना होता है, ठीक है। तो ऐसे उल्टे सीधे लोग कमेंट्स करते रहते हैं फिर बाद में, ठीक है, तो समझ लीजिए। तो अंज़रतहुम है असल में, यानी नून आपका साकिन है, उसके बाद दाल है, हुरूफ इख्फा में से, तो मैं कह रहा हूं फिलहाल आप यहां पर इजहार करें ताकि आप इन दोनों की आवाज को पहचानें। आप इसको पढ़े अंज़रतहुम, आप नून को जाहिर करें पहले, ताकि आपको पता चले कि हम दोनों हमजा को तहकीक के साथ अदा कर रहे हैं। सूरह बकरा खोलकर देखेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 6 के अंदर आता है, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। अअंज़रतहुम, तो अब आप देखेंगे ये जो कलमा हमारे पास आ गया, इसके शुरू में जो दोनों हमजा आए हैं ना, दोनों क्या है भाई, मुतहर्रिक है, और दोनों क्या है भाई, कतई है। भाई मैंने कतई क्यों कहा, मैं कहूंगा भाई चलो ये पहला वाला कतई है, ये बाद वाला असली है, मैं कह सकता हूं ना, लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अगर आपने वो क्लासेस पढ़ी होंगी, अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी ग्रामर क्लासेस पढ़ने की, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अअंज़रतहुम जो लफ्ज है ना, इसका जो रूट वर्ड है वो है नून दाल और रा। क्या है, नून दाल और रा। बता भाई नून दाल और रा के अंदर कहीं पर हमजा आया, हालांकि हमारे पास 2 हमजा थे, यहां पर कोई हमजा आया, कोई हमजा नहीं आया, तो ये दोनों रूट वर्ड के हिस्से नहीं है। तो जब दोनों रूट वर्ड के हिस्से नहीं है तो क्या इन दोनों को हम हरूफ असली हमजा असली कह सकते हैं? हमजा असली का नंबर गया। अब क्या रहा, अब रहा हमजा जायदा। अब हमजा जायदा के अंदर कौन सी किस्म है? हमजा जायदा के अंदर हमजा कतई है। ये कैसे कहा आपने? ये तो वसली भी हो सकती है। वसली से मुराद क्या होता है? वसली से मुराद होता है शुरू में पढ़ा जाए, बीच में
کیا ہو جائے, ڈراپ ہو جائے. حالانکہ اگر پہلا والا پڑھا گیا, بعد والا ڈراپ ہونا چاہیے تھا نا, وصلی اگر ہوتا یہ ڈراپ جب نہیں ہو, دونوں ڈراپ نہیں ہوئے, پہلا تو چلو پڑھا جاتا ہے اگر وصلی ہو, لیکن بعد والا آپ کا ڈراپ نہیں ہوا, تو کیا یہ اب آپ کا وصلی ہوگا؟ بالکل نہیں, یہ آپ کا قطعی ہے کیونکہ دونوں پڑھے گئے. اور اگر اس کے شروع میں جو آیت آتی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم, ٹھیک ہے, ہمارے پاس آیت کریمہ موجود ہے, اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. ہاں کہاں ہے بھائی, اب آیت ہمیں ملنی چاہیے بھائی. اچھا جی, چلے, ہم نے وہ آیت یہاں پر نہیں رکھی ہے. بہرحال یہ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے اندر, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم, حالانکہ اخفا کر رہے ہیں, آپ ذرا اظہار کریں, آپ دیکھیں گے دونوں حمزہ کو پڑھ رہے ہیں تحقیق کے ساتھ صاف صاف. اانذرتہم, دونوں کو صاف صاف ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں متحرک ہے, دونوں قطعی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا یؤمنون پر آئیے, اسی صورت کے اندر ایک آتا ہے یؤمنون. بتاؤ بھائی, یہ جو یؤمنون آ گیا نا, اس کے بیچ میں یہ حمزہ آ گیا. بیچ میں جب حمزہ آ گیا, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کا قطعی بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ قطعی ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ یؤمنون جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ میم اور نون. گویا کہ حمزہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے, تو یہ یؤمنون کا جو یہ حمزہ ہے نا, یہ آپ کا اصلی حمزہ ہے. یہ آپ کا قطعی نہیں ہے, یہ آپ کا وصلی نہیں ہے, یہ حمزہ زائدہ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کا حمزہ اصلی ہے. کیوں؟ کیونکہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت اچھا. تو اب آپ نے یہ چیز دیکھ لی. تو جب بھی ایسا کلمہ ہو جس کے شروع میں دو حمزہ اس طریقے سے جمع ہو, دونوں متحرک ہو اور دونوں قطعی ہو, یہ آپ کو انشاءاللہ آگے سمجھ میں آ جائے گا. ابھی تھوڑا سا ڈاؤٹ رہے گا بھائی قطعی اور وصلی پہچاننے میں, جتنے ہم انشاءاللہ صورتیں آگے پڑھیں گے, باقی جو 3 صورتیں بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں پڑھیں گے, اس میں تمام جو حمزہ آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے نا, آنکھ بند کر کے پہچانیں گے بھائی یہ حمزہ یہاں پر یہ ہے, اس کے اوپر یہ حرکت لگی, اس کو پڑھنا ہے, اس کو نہیں پڑھنا ہے. تھوڑا سا انشاءاللہ آپ نے ویڈیوز کو لیکن پورا دیکھنا ہے, تب جا کے فائدہ ہے, ورنہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا, اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے, ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے, اعلیدو. ٹھیک ہے, چلے اب میں وہ لفظ آپ کو سکھانے لگا ہوں. تو یہ ہم نے انذرتہم کا دیکھا, یہ تو آسان تھا. اسی طریقے سے اگر دونوں حمزہ متحرک ہوں, ٹھیک, اور دونوں آپ کے کیا ہوں؟ قطعی ہوں, جیسے ہمارے پاس ہے لیدو. یہ لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے سورہ ہود کے اندر. سورہ ہود کی آیت نمبر غالباً 72, اور سورہ ہود آپ کا شاید سورہ نمبر 11 ہے. ٹھیک ہے, دیکھ لیجئے گا. تو قرآن نے استعمال کیا اعلیدو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قالت یا ویلتا اعلید وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. ٹھیک ہے, اعلیدو ہے. ٹھیک, اس آیت کو دیکھ لیجئے, یہ ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ, ہونی چاہیے بھائی. اچھا جی, ہاں یہ دیکھیں ہمارے پاس سورہ ہود کی آیت نمبر 72. دھیان رکھیے گا بھائی, کیا ہے بھائی؟ قالت یا ویلتا اعلیدو, 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 دونوں کو تحقیق سے پڑھنا کیونکہ اس کا حکم ہے تحقیق والا. اعلیدو وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. اب آپ کہیں گے بھائی اس میں 2 حمزہ آگے, کیا یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ اعلیدو کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے واو, لام اور دال. واو, لام اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے. کیا کہیں پر حمزہ آیا روٹ ورڈ کے اندر؟ نہیں آیا. تو دونوں حمزہ یہاں پر کیا ہے؟ قطعی ہے. قطعی کیوں کہہ رہا ہوں؟ دونوں کو پڑھا جا رہا ہے. اگر پہلے والے کو پڑھا جا رہا ہوتا, بعد والے کو ہم چھوڑ دیتے, تو ہو سکتا تھا بعد والا وصلی ہو. دونوں کو جب تحقیق کے ساتھ پڑھا گیا تو دونوں کیا ہیں؟ قطعی ہے. تو یہ ہو گیا قالت یا ویلتا اعلیدو, اعلیدو وانا اعلیدو وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. کلیئر ہوگی بات؟ اس طریقے سے آپ یہ پڑھیں گے. اس نے کہا قالت یا ویلتا, اس نے کہا ہائے میری شامت, اعلیدو انا,
کیا اب میں بچہ جنوں گی؟ الیدو، کیا اب میں بچہ جنوں گی؟ وانا عجوز، جبکہ میں کیا ہوں؟ جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں. وہذا بعلی شیخا، یعنی وہذا بعلی شیخا، یعنی یہ جو میرے شوہر یہ بھی بوڑھے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. ان یقینا ھذا یہ لشیء عجیب، بہت ہی عجیب بات ہے. تو یہاں پر یہ جو حمزہ آیا ہے نا، یہ آپ کا قطعی ہے، متحرک ہے، لیکن یہ سوالیہ بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ. یہ آپ انشاءاللہ عربی گرامر کے اندر پڑھیں گے کہ ایک ہوتا ہے حمزہ استفہامیہ جس کا جواب ہم ہاں اور نا میں دیتے ہیں، نعم اور لا میں. یہ میں نے پورا پڑھایا ہے، آپ انشاءاللہ عربی گرامر سیریز کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو اب آپ نے کیا جانا؟ پہلی صورت کہ کوئی کلمہ ایسا ہو جس کے شروع میں دو حمزہ آ جائیں، دونوں متحرک ہوں اور دونوں قطعی ہوں، تو اس صورت میں آپ دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ صاف صاف ادا کریں گے. آپ کسی ایک حمزہ کو ڈراپ نہیں کریں گے. مگر ایک جگہ ایسی آپ کو قرآن کے اندر ملے گی جو قاعدے کے خلاف ہے. اب آپ کہیں گے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بھائی ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے دو حمزہ آئیں گے دونوں کو تحقیق کے ساتھ پڑھو، تو قاعدے کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے اور میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ ایکسیپشنز والی کھڑکی آپ نے بند نہیں کرنی. اگر آپ نے ایکسیپشنز والی کھڑکی بند کر دی، آپ سے سوال ہوگا تو آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. ایکسیپشنز والی کھڑکی کو کھلا رکھیں گے تو آپ آسانی سے جواب دے پائیں گے، آپ کے پاس ایک لائف لائن رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جیسے ہم نے دیکھا انذرتہم، الیدو، اس میں دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھا. مگر ایک جگہ جو ہے نا اس قاعدے کے خلاف ہے، یعنی ایک لفظ ہے قرآن کے اندر جو کہ 24ویں پارہ کے اندر آتی ہے، اعجمی و عربی. ٹھیک ہے؟ اس کا جو پہلا حمزہ ہے نا وہ آپ کو تحقیق سے ادا کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا حمزہ آپ کو ذرا نرم کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اور اسی نرم کر کے پڑھنے کو ہم تسہیل کہتے ہیں، جو میں شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ بھائی حمزہ کے احکام آپ نے پڑھنے ہیں، تحقیق، تسہیل، ابدال اور حذف. ٹھیک؟ اور پھر تسہیل کے اندر بھی دو چیزیں آتی ہیں، دو قسمیں، تسہیل وجوبی اور تسہیل جوازی. لیکن اس لفظ کے اندر جو تسہیل آپ نے کرنی ہے نا وہ واجب ہے، اور یہ آپ 24ویں پارہ کے اندر دیکھیں گے جو کہ اس میں آتا ہے سورہ فصلت آتا ہے. سورہ فصلت جو کہ آپ کا سورہ نمبر 41 ہے، اس میں آیت نمبر 44 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت کے الفاظ ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى. ٹھیک ہے؟ پھر آگے آپ آیت پڑھیں گے، وہ آیت ہمارے پاس موجود ہے، اس کو انشاءاللہ دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ یعنی اس قاعدے کے خلاف ہو رہا ہے. ہمارے پاس آیت ہے جیسے یہ دیکھیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 44، دھیان رکھیے گا بھائی، کیا ہے؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک سمبل آپ کو دیا گیا ہوتا ہے آپ کے قرآن کے اندر، جو انڈو پاک کے اندر مصحف آپ پاتے ہیں نا، اس کے اندر یہ سمبل دیا گیا ہوتا ہے. کیوں؟ یعنی آپ کو اس لیے یہاں پر یہ سمبل دیا گیا ہوتا ہے تاکہ آپ پہچانیں بھائی یہاں پر روایت کے اعتبار سے کچھ چیز ہو رہی ہے. حالانکہ یہاں پر دونوں حمزہ کو آپ تحقیق کے ساتھ اگر پڑھیں گے نا تو بھی صحیح ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے عین آ رہا ہے. اب اس عین کی وجہ سے اگر آپ ان دونوں کے اندر تحقیق کریں گے نا تو عین جو ہے یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 کے 6 حروف حلقی ہیں. یعنی یہاں پر یہ 3 حروف جو آ رہے ہیں نا یہ تینوں حروف حلقی ہیں، حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں. اگر اس عین کے اوپر سکون آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں کو تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے تو اس عین کے ساتھ نا انصافی ہوگی. یہ لازماً آپ نے اس بعد والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس وجہ سے تسہیل یہاں پر واجب ہو جاتی ہے. تو یہ پڑھا جاتا ہے اعجمی وعربی، تو اس کو آپ نے نرم کر کے پڑھنا ہے اور اسی کو تسہیل کہا جاتا ہے. یہ میں نے تسہیل والی کلاس میں پڑھا ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا. تو اس کو پڑھا جائے گا اعجمی وعربی، یعنی پہلے والے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، بعد والے کو آپ کیا کریں گے بھائی؟ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ، تحقیق نہیں کریں گے. اگر اس میں آپ تحقیق کرنے لگے نا تو یہ بنے گا اعجمی، تو عین اور حمزہ کی آواز میں آپ خلط ملط کریں گے. اسی لیے بعد والا حمزے کو آپ نے تسہیل کے ساتھ ذرا نرم کر کے پڑھنا ہے تاکہ عین کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، یہ اچھے سے جو ہے بیوٹیفلی آپ کا یہ ادا ہو جائے. ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر آپ سختی کریں گے تو یہ لفظ بگڑ جائے گا. تو ہم پڑھیں گے
अअजमी व अरबी। बात क्लियर होगी। तो ये एक यहां पर आ रहा है इसके अंदर सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 44 में, ये खिलाफ कायदा है, इसको इंशाल्लाह देख लीजिएगा। अच्छा, अब सवाल होगा कि भाई अअजमीयुन में क्या हो रहा है भाई, यहां पर दो हमजा आ रहे हैं, तो क्या ये दोनों आपके असली हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जो रूट वर्ड है वो है आइन जीम और मीम। आइन जीम मीम इस अजमी का क्या है? रूट वर्ड है। तो इस रूट वर्ड के अंदर कहीं पर दोनों हमजा नहीं आए, दोनों यहां पर आपके कतई है, कतई मफ्तू है, ये भी जबर के साथ, ये भी जबर के साथ। लेकिन यहां पर खिलाफ कायदा आपने करना है। तो ये पहली सूरत थी और ये पहली एक्सेप्शन थी जिसको आपने समझना है, याद रखना है, ठीक है। बाकी कहीं पर भी अगर दो हमजा इकट्ठे हो, मुतहर्रिक हो, कतई हो, तो दोनों को तहकीक के साथ अदा करेंगे सिवाय इस लफ्ज के, ठीक है जी इंशाअल्लाह। चलिए जी, बहुत खूब। तो पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब दूसरी सूरत को इंशाअल्लाह जल्दी से कर देते हैं, इसी के साथ क्लास खत्म। उसके बाद जो बाकी जो 3 सूरतें हैं वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में। इसको लिख लिया भाई, बहुत अच्छा। दूसरी सूरत क्या रहेगी भाई, उसको समझना, उसमें वसली का जिक्र है। दूसरी सूरत यह है कि दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, ठीक है, सेम जो शुरू में था, दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, ठीक है भाई। यहां तक तो ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा, ठीक। लेकिन पहला कतई इस्तिफहामिया हो, पहला कतई इस्तिफहामिया। इस्तिफहामिया हम कहते हैं सवालिया को, सवालिया क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, पहला क्या हो? पहला कतई इस्तिफहामिया हो, दूसरा वसली मफ्तू हो, दूसरा वसली मफ्तू। वसली मफ्तू से क्या मुराद, यानी दूसरा वाला जो वसली होगा ना वो मफ्तू होगा। मफ्तू से मुराद यानी वो जबर के साथ होगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आप कहेंगे भाई ये तो अब बड़े मुसीबत में पड़ गए कि भाई ये क्या हो गया। अगर दो हमजा कहीं पर आ गए, दोनों हरकत वाले हैं, मुतहर्रिक हैं, और दोनों कतई भी हैं, तो पहचानना आसान होता है पढ़ने के एतबार से। लेकिन भाई ये क्या हो गया कि दोनों हमजा मुतहर्रिक हैं और पहला वाला कतई इस्तिफहामिया है, दूसरा वसली मफ्तू है। हमने अभी देखा अअंज़रतहुम, अअलिदु, सेम यहां पर भी होगा ऐसे। भाई बताओ भाई इसमें और उसमें क्या फर्क रहेगा। अब यहां पर अगर इसको हम वसली मफ्तू कहेंगे, इसको हम कतई इस्तिफहामिया कहेंगे, तो क्या इसको कतई इस्तिफहामिया, इसको वसली इस्तिफहामिया नहीं कहा जा सकता? तो ये अब सवाल हो सकता है ना भाई फर्क क्या रहा, सब तो सेम ही है। वहां पर हमने वसली मफ्तू का नाम भी क्या दे दिया था, कतई ही दे दिया था पहली सूरत में, लेकिन बाद वाली सूरत में हमने वसली मफ्तू कर दिया, वहां पर भी जबर वाला, यहां पर भी जबर वाला। पहचान कैसे होगी? तो इस हवाले से इंशाल्लाह परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपने 6 जगह याद रखनी है। दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, पहला कतई इस्तिफहामिया हो, दूसरा वसली मफ्तू हो, और ये सिर्फ 6 जगह है कुरान पाक में। उन 6 जगहों को आपने याद रखना है। अब 6 जगह जो है ना, 6 जगह में से भी आपने सिर्फ 3 कलिमात को याद रखना है। क्यों? क्योंकि वही 3 कलिमात ट्वाइस आए हैं, इसलिए हो गए इज इक्वल टू 6। यानी 3 कलमात, 3 लफ्ज आपने याद रखने हैं, वो 2-2 बार आए। यानी एक सूरत के अंदर 2 बार वही लफ्ज आया है, एक सूरत के अंदर 2 बार वो लफ्ज आया है, और एक सूरत के अंदर 2 बार वो लफ्ज आया है। तो टोटल हो गए 6। यानी 3 कलमात आप याद रखेंगे, उनका जो पहला वाला हमजा होगा वो आपका कतई इस्तिफहामिया होगा और बाद वाला वसली मफ्तू होगा। वो 3 हरूफ आपने लफ्ज याद रखने हैं, ठीक है। याद रखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छा। तो टोटल आपने 6 जगह याद रखने हैं। पहला जो हमारे पास वो लफ्ज आता है कुरान पाक के अंदर, सूरह अनआम के अंदर आता है, ये 2 जगह आया है सूरह अनआम के अंदर। वो है हमारे पास ऐसे, पहले हमजा है, ठीक है, उसके ऊपर आप देखेंगे खड़ा जबर आपको मिलेगा, उसके बाद है ऐसे ज़करैन, अज़करैन। अब मुझे बताओ, ये जो शुरू में हमजा आया है ना, ये आपका कतई इस्तिफहामिया है और दूसरा वसली मफ्तू है। हालांकि यहां पर आप देखेंगे अलिफ लाम तारीफ जब भी आता है ना, आपको पता होता है अलिफ लाम तारीफ में जो शुरू वाला हमजा होता है ना, वो आपका वसली होता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अर्रहमान के शुरू में अलिफ लाम आता है ना, लेकिन जब मिलाकर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तो हा को हम रा से मिलाते हैं, अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता। तो मालूम हुआ अलिफ लाम तारीफ जब आता है, उसके शुरू में जो अलिफ होता है वो आपका हमज़तुल वस्ल होता है।
समझ आ रही बात। लेकिन जब भी कहीं पर अलिफ लाम खाली हो, उसके पहले कुछ ना हो, तो अलिफ लाम के ऊपर आंख बंद करके आपने जबर लगानी है, उसमें जेर पेश कुछ नहीं चलता। जहां कहीं पर भी अलिफ लाम के साथ कोई लफ्ज शुरू हो रहा हो और अब आप सोच रहे होंगे भाई उस अलिफ के ऊपर हम क्या लगाएं, लेकिन लाम साथ होना चाहिए। अकेला अलिफ हो तो उसका कायदा अलग होगा, वो इंशाल्लाह हम सूरतों में जानेंगे। लेकिन जहां कहीं भी पूरे कुरान के अंदर 30 पारों के अंदर अलिफ लाम तारीफ हो और फिर आगे लफ्ज शुरू हो रहा हो, तो अलिफ लाम का जो अलिफ खाली होगा उसके ऊपर आप जबर लगाएंगे, वो आपका फिर क्या होगा, हमजतुल वसल होगा। ठीक है, मिलानी की सूरत में उसको ड्रॉप करेंगे और वसलन मिलानी की सूरत में उसको ड्रॉप करेंगे और इब्तिदा करने के बाद उस पर जबर लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हमारे पास है आज़कराइन। असल में ये जो लफ्ज है ना, कुरान में आप देखते हैं ऐसे हमजा के ऊपर खड़ी जबर होती है, ऊपर एक मद होती है, अलिफ लाम आपका खाली होता है और दाल के ऊपर सुकून है ना, क्या कहते हैं इसको, शद होती है और जबर के साथ। ठीक है, और ये सूरह अनआम की आयत नंबर 143 में आया है। कहां आया है? आयत नंबर 143 में। ठीक है, ये दो जगह आपको मिलेगा। ठीक है, कुरान ने जैसे बयान किया, कुल आज़कराइन, कुल आज़कराइन हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। हमारे पास ये आयत करीम मौजूद है। ध्यान रखिए भाई, क्या है भाई, ध्यान रखिए। कुल आज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। मैंने कहा कि भाई कुरान में आपको हमजा के ऊपर क्या मिल रहा है भाई, खड़ा जबर मिल रहा है, ऊपर एक मद मिल रही है, अलिफ लाम आपका खाली है। भाई आप कहेंगे भाई अभी तो आपने सूरत में बताया कि दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, पहला कतई इस्तिफहामिया हो और बाद वाला वसली मफ्तू हो। भाई दूसरा वाला तो वसली है, लेकिन ये मफ्तू क्यों नहीं है? सवाल करेंगे ना आप। कुरान में आपने देखा, मैंने कायदा बता दिया, आप कहेंगे भाई है नहीं, लेकिन याद रखें असल में ये जो लफ्ज है ना, ये इस तरीके से नहीं है। असल में है ये आज़कराइन। असल में क्या है ये? असल में ये लफ्ज है ऐसे आज़कराइन। बताओ भाई, अब आ गया, अब आ गया बाद वाले हमजा के ऊपर जबर। असल में ये ऐसे है, असल में ये क्या था? असल में ये था आज़कराइन, लेकिन हमने इसको आज़कराइन क्यों कर दिया भाई? इसके अंदर भी एक कायदा होता है, उसको हम मद में बदल देते हैं, उसको हम इब्दाल कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना हमजा के अहकाम को पढ़ो भाई, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला, बार बार मैंने पिछली क्लास में बताया है, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं ताकि आप कोई चीज स्किप न कर दें। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, हमने यहां पर इसको मद में तब्दील कर दिया, इसको हम इब्दाल कहते हैं। और ये आपने याद रखना है। ये 3 कलमात इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। सबसे पहला कलमा जो आपको सूरह अनआम में मिलता है आज़कराइन, आप इसको आज़कराइन नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे आज़कराइन। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप इस हमजा है ना, हमजा जबर और अलिफ क्या होता है, आ होता है, और इसको आप मिलाते हैं। हमजा अलिफ जबर आ हो और मद लगाओ तो क्या बनेगा, आज़कराइन। फिर आप इस मद को मिला के जाल पर आते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं, तो ये बनता है आज़कराइन, आज़कराइन। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास पहला कलमा आ गया, इसको भी इंशाअल्लाह आप समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला कलमा हो गया। दूसरा कलमा जो है वो है हमारे पास आल आना। क्या है? इस तरीके से कुरान ने ऐसे लिखा है, आल आना। अब आप कहेंगे भाई आपने तो कहा दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, पहला कतई इस्तिफहामिया हो, दूसरा वसली मफ्तू हो, यहां पर तो एक ही हमजा आ रहा है, बाद वाला कहां गया? असल में ये जो लफ्ज था ना, ये इस तरीके से नहीं था, ये था ऐसे अल आना। क्या था? अल आना। अब हमारा कायदा बराबर आ गया, दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, दोनों मुतहर्रिक हैं, पहला कतई इस्तिफहामिया हो, ये कतई इस्तिफहामिया है, और बाद वाला वसली मफ्तू हो, ये बाद वाला वसली मफ्तू है। क्योंकि अलिफ लाम तारीफ मैंने कहा ना आपको शुरू में, अलिफ लाम तारीफ जो होता है उसका शुरू वाला जो हमजा होता है ना, वो हमजतुल वसल होता है। जैसे
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، اگر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن علم القرآن اس طریقے ملانے کی صورت میں، بہت اچھا. تو یہ بن گیا الآن سے کیا بن گیا الآن، تو اس میں بھی ابدال ہو گیا. ٹھیک ہے، الآن بعد والے کو آپ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ مد لاتے ہیں. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، سورہ یونس کے اندر آتا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 91 کے اندر آتا ہے. ہمارے پاس آیت کریمہ موجود ہے بھائی، اس کو دیکھ لیجئے. سوری یہ ہے بھائی، شروع میں ہی آ رہا ہے کیا، یہ دیکھیے بھائی الآن ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گے اصل میں ہے یہ آنا. ٹھیک، لیکن کیسے پڑھا جاتا ہے، ہمارے قرآن میں لکھا ہوتا ہے ایسے کھڑی زبر کے ساتھ مد، یہ ہماری آسانی کے لیے. لیکن جو آپ عرب کے اندر مصحف دیکھیں نا اس میں ایسے ہوتا ہے، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے بھائی ہمیں اس کے اندر کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے اندر ابدال کرنا ہے. عرب کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہے، جو قراء ہے، ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے اس کے اندر مد کرنی ہے. یہ ہماری آسانی کے لیے یہاں پر مد دی گئی تاکہ ہم سمجھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم پیدائشی عربی نہیں ہوتے اسی لیے. تو ہم پڑھیں گے اس کو الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. تو یہ اصل میں کیا تھا، یہ اصل میں الآن تھا، اور یہ بھی آپ کو دو جگہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، سورہ یونس کے اندر. اسی طریقے سے ایک اور لفظ آتا ہے اللہ، یہ بھی دو جگہ آپ کو ملتا ہے، سورہ یونس کے اندر اور سورہ نمل کے اندر. سورہ نمل میں یہ آیا ہے آیت نمبر 59 میں، اور سورہ یونس کا مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اچھا چلیے یہیں پر دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس پہلی آیت تھی. دوسرا لفظ ہمارے پاس ایسے آتا ہے اللہ، ایسے آتا ہے، مد کے ساتھ آتا ہے. لیکن اصل میں یہ کیسے تھا، اصل میں یہ تھا ایسے اللہ، اصل میں ایسے تھا، لیکن قرآن نے کیسے مد کے ساتھ اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات تو یہ قرآن میں ایسے لکھا ہوتا ہے، اس الف کے ساتھ بھی لکھا ہوتا یا ایسے لکھا ہوتا ہے، ایسے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن نے اس کو لایا ہے کہاں پر، سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. ہاں ٹھیک ہے، چلے بھائی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے. ہاں یہ دیکھیے اچھے سے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. ایسے آ گیا. اصل میں کیا تھا، اصل میں تھا اللہ تھا، اصل میں اللہ. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے یہاں پر ہم نے کیا دیکھا، الذین اصطفى. آپ کہیں گے بھئی یہ جو حمزہ ہے نا یہ آپ کا اصلی ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، نہیں، کیونکہ یہ جو یہاں پر اصطفیٰ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے اس کا روٹ ورڈ ہے صاد فا اور واو. اس کا روٹ ورڈ صاد فا اور واو، اس میں روٹ ورڈ کا اس حمزہ کا کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ آپ کا اصلی نہیں ہے بلکہ آپ کا زائدہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ زائدہ ہے لیکن یہ کون سا ہے بھائی، قطعی ہے. اگر یہ قطعی ہوتا تو یہاں پر یہ پڑھا جاتا پراپر حرکت دے کر. جب یہ قطعی نہیں ہے تو حمزہ زائدہ کی اب دوسری قسم کون سی بچی، حمزہ وصلی، تو یہ آپ کا حمزہ وصلی ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب ایک سوال ہے اس کی وضاحت میں کروں گا. آپ کے ذہن میں وہ سوال آیا ہوگا، آپ کہیں گے بھائی آپ نے یہ جو اللہ پڑھا اس کا روٹ ورڈ تو حمزہ لام اور ہا ہے، اب کہاں جاؤ گے بھائی، اب بتاؤ اس میں کیوں نہیں ہو رہا. یہاں پر تو آپ نے بتایا روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، اور یہاں پر بتایا کہ دونوں حمزہ یہاں پر کیا ہے، ایک قطعی ہے اور دوسرا وصلی مفتوح ہے، لیکن اللہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حمزہ لام اور ہا ہے، تو کیا اس کے اندر حمزہ آپ کا اصلی نہیں ہے. اب اصل سوال یہی ہے، اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجیے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس حمزہ کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھنا ہے. اصل میں یہ جو لفظ اللہ ہے نا، اصل میں ہے یہ الالہ، کیا ہے، الالہ، سوری ایسے الالہ، ایسے الالہ، یہ آپ کا الف لام تعریف کے ساتھ، اور اگر ہم اس کو بغیر الف لام کے لکھیں گے تو یہ بنے گا الہن، ایسے بنے گا الہن. ٹھیک ہے، اور اس کا جو مادہ ہے ہمارے پاس وہ ہے حمزہ لام اور ہا، یہ ہمارا مادہ ہے، یعنی یہاں حمزہ مادہ کا جز ہے،
اور اس اعتبار سے یہ جو حمزہ یہاں پر ہے یہ آپ کا اصلی ہے. لیکن آپ سوال کریں گے پھر اللہ کے اندر یہ جو حمزہ وصلی ہے وہ کیوں ہے, یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ تو اب یہاں پر آپ نے ایک اہم قاعدہ سمجھنا ہے. جب حمزہ اصلی لام تعریف کے ساتھ داخل ہو, سمجھنا, جب حمزہ اصلی کیونکہ یہاں پر اصل میں کیا تھا, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو میں یہاں پر سمجھاؤں گا. ہمارے پاس قرآن میں ہے ایسے, اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے, اسی کے ساتھ کلاس کو اینڈ کرتے. یہ ہمارے پاس قرآن نے ایسے لکھا ہے, ٹھیک ہے, ابدال کے ساتھ, لیکن اصل لفظ کیا ہے, ایسے اللہ, ایسے لفظ ہے ہمارے پاس. اور اس اللہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ, لام اور ہا, حالانکہ اس کے اندر حمزہ آپ کا روٹ ورڈ کا حصہ ہے. تو کیا یہ روٹ ورڈ کا حصہ یا یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے؟ ٹھیک ہے, اب سوال پیدا ہوگا. تو یاد رکھیں قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ اصلی لام تعریف کے ساتھ داخل ہو, حالانکہ یہاں پر اللہ کا جو لفظ ہے اس میں یہ لام تعریف ہے, یہاں پر اصل میں اللہ جو ہے یہ اعلیٰ قسم کا معرفہ ہے. ٹھیک ہے, اصل میں اللہ کا جو نکرہ آتا ہے وہ آتا ہے الہن, لیکن ہم کیا لکھتے ہیں, اللہ, یعنی الف لام تعریف کے ساتھ داخل ہوتا ہے. تو جب اس کے اندر حمزہ اصلی آپ کا الف لام کے ساتھ داخل ہو اور کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف مطلوب ہو تو عرب جو ہے نا وہ حمزہ کو وصلی بنا دیتے ہیں. یہ رول میرا نہیں ہے, یہ عرب ایسا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, تخفیفاً اس کو کیا کرتے ہیں, وہ اس کو حمزہ وصلی بنا دیتے ہیں. اسی لیے جو الہ ہے, الہن, اصل میں حمزہ قطعی پلس اصلی ہے اصل میں, اور ابتدا میں جب پڑھا جائے گا تو حمزہ اللہ بنے گا, اور پھر جب کثرت استعمال ہوگا تو حمزہ وصلی بن جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی حمزہ اپنی اصل کے اعتبار سے اصلی ہے مگر ادائیگی کے اعتبار سے وصلی ہے. تو یہی چیز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں, یہاں پر پہلا والا قطعی اور بعد والا وصلی مفتوح ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ کثرت اعتبار سے, یعنی یہاں پر ہم ادائیگی کے اعتبار سے اس کو وصلی کہتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس حمزہ کو اپنی اصل کے اعتبار سے تو یہ اصلی حمزہ ہے یہاں پر, مگر ادائیگی کے اعتبار سے اس کو وصلی ہی کہا جاتا ہے. عرب اس کو اسی طریقے سے وصلی ہی بنا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات انشاءاللہ آپ نے سمجھنی ہے. اب سمجھ لیجئے حکم کیا ہے اس کا. اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے حمزہ کو آپ نے تحقیق سے پڑھنا ہے, اور دوسرے حمزہ میں آپ نے دو صورتیں رکھنی ہیں. دونوں صورتیں جائز ہیں, یا تو آپ تسہیل کریں یا تو آپ ابدال کریں, لیکن ابدال کرنا ہی بہتر ہے. یہ جو تین الفاظ میں نے آپ کو دیے, الذکرین, الآن اور اللہ, اس میں بہتر جو ہے وہ ہے ابدال, بدرجہ اولا ابدال ہے. تسہیل بھی جائز ہے, اگر تسہیل جائز ہوگی نا تو یہ بنے گا اللہ الذکرین الآن الذکرین الذکرین, تو یہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے, ابدال بہتر. تو اسی لیے ہم جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے نا تو یہ آپ کہیں سے بھی کسی بھی قاری کی قرات سنو, آپ دیکھیں گے وہ اس کو کھینچ کر ہی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابدال بہتر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا, ایک شبہ ہوتا ہے وہ یہ کہ حمزہ وصلی اگر درمیان میں آ جائے تو وہ تو گر جاتا ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا یہاں پر ہمارے پاس یہ جو مثال تھی ہمارے پاس اعجمی و عربی ہے نا, یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پہلا والا ہے نا, پہلا والا ہمارا کیا ہے, سوری یہ والا نہیں, ہم نے ایک مثال ابھی کیا دیکھی تھی بھائی, ہاں الذکرین, یہ دیکھیں قل الذکرین. اب آپ ایک شبہ یہاں پر ہوگا کہ حمزہ وصلی جب درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے, کیونکہ ہم نے کہا نا کہ پہلا والا حمزہ آپ کا کیا ہے, قطعی مفتوح, اور بعد والا وصلی ہے, قطعی استفہامیہ اور بعد والا وصلی مفتوح ہے. تو جب حمزۃ الوصل درمیان میں آ گیا تو یہ کیا ہونا چاہیے, یہ تو گر جاتا ہے. یہاں اس کو کیوں نہیں گرایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان جگہوں میں حذف کرنے سے انشاء اور خبر میں التباس ہوتا ہے, دھوکہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ جملہ انشائیہ ہے یا خبریہ ہے, کیونکہ دونوں حمزہ پر آپ کیا دیکھتے ہیں, زبر دیکھتے ہیں اصل جو اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو حذف کرنے سے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ جو حمزہ موجود ہے وہ استفہامیہ یا وصلیہ ہے, یہ معلوم نہیں ہو پائے گا. اور اگر استفہامیہ ہو تو جملہ انشائیہ ہے, اور اگر وصلیہ ہے تو جملہ خبریہ ہے. یہ آپ عربی گرامر کے اندر پڑھیں گے, اس لیے حذف ہم نہیں کرتے. لیکن بہرحال کوئی بھی وجہ ہو تو حمزہ وصلی درمیان میں آنے سے حذف ہوتا ہی ہے, اس لیے اس میں تبدیلی کر دے دیں تاکہ خالص حمزہ نہ رہے. تسہیل کرتے ہیں یا ابدال, مگر ابدال بہتر ہے, کیونکہ اس میں حمزۃ الوصل جو ہے وہ بالکل الف سے جو ہے
بدل دیا گیا, گویا حمزہ حذف ہی ایک طریقے سے ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. تو اس لیے ہم اس کو حذف نہیں کرتے, لیکن جب ہم مد کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حذف ہو ہی گیا, حالانکہ اس کو حذف ہم کرتے نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ چیز انشاءاللہ آپ ٹو دا پوائنٹ یاد رکھیں گے تو باقی انشاءاللہ گرامر کے اندر آپ سمجھیں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس پورے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازم شیئر کر لیجئے گا. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. میرے لیے دعا کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.